الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وصحبه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت ما لم يؤت أحد من الأنبياء قبلي. صدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پرنور شافی و منشور والی ارب و جم والی کون و مقام قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع احباب بالخصوص زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید محمود علی شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، انتہائی ادب و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، برادر مکرم حضرت علامہ قاری احسان الحق چشتی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ قاری غلام شبیر صاحب، آج کی اس خوبصورت محفل کے میزبان مکرم عزیز القدر حضرت علامہ عبدالباسط صاحب، برادر مکرم حافظ و قاری بشارت حسین صاحب، اور کثیر تعداد میں تشریف فرما جملہ عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، میری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ ہم حضور کے ذکر سے منسوب اس محفل مبارکہ میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس منتظمہ کے اس انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محفل کافی دیر سے جاری ہے اور آپ نے نعتیں سنی ہیں، میں نے بھی خطبہ کے اندر نعت ہی پڑھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے
کہ اس سے پہلے آپ نے دنیا کے شعراء کے کلام سنے ہیں اور میں نے وہ کلام پڑھا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے قلب نازنی پہ نازل فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس محبوب کی کیا شان ہے کہ فرش والے بھی جس کی نعتیں پڑھتے ہیں اور عرش والا بھی جس کی نعتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ چونکہ آپ کی یہ پہلی محفل مبارکہ ہے جس میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو مجھے کچھ تھوڑی سی گائیڈنس میرے عزیز نے دی بھی تھی کہ جس حوالہ سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ آپ سے میری یہ گزارش رہے گی کہ ایک تو آپ تشریف فرما ہو جائیں جس جگہ پہ بھی ہیں، کسی کو کوئی اگر عارضہ لاحق ہو تو وہ اٹھ کر تشریف لے جا سکتا ہے باہر، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو واپس آ جائے، اس لیے کہ حضور کا ذکر جب ہو تو پھر حضور کا ہی ذکر ہو۔ آپ مجھے داد بھی نہ دیں، آپ سبحان اللہ بھی نہ کہیں گے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اٹھیں گے تو پھر میں تقریر نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ جسے ایسے ہی رول دیا جائے۔ میرے محمد عربی کا دین کتنی قربانی مانگتا ہے، یہ ہمیں ابو بکر صدیق نے بھی بتایا ہے، امام حسین نے بھی بتایا ہے، اور شیخ الحدیث خادم حسین رضوی نے بھی بتایا ہے۔ تو اس لیے آپ توجہ رکھیں گے تو میں کچھ بات کر پاؤں گا۔ شاہ صاحب کی موجودگی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت محض کسی رنگ کا نام نہیں ہے کہ جس نے لباس کو مخصوص پہنا ہو تو وہ سنی ہے، اس کا تعلق وضع قطع سے نہیں ہے۔ نبی کی ہر نسبت سے جو پیار کرنے والا ہو اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ بس یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کے اوپر لمبی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا حاصل یہی ہوگا کہ جو نبی کی ہر نسبت سے پیار کرے اور نبی کی ہر نسبت کا حیا کرے اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تعریف ہے نا، یہ تعریف احمد رضا نے نہیں لکھی ہے، یہ بھی کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں احمد رضا نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں بھئی یہ سعادت کی بات ہے نا، بس جہاں پر بھی کوئی علم والی بات آئے، تم تو مرسی اور دوڑے والے ہو، علم کی بات اگر لکھی ہے تو واقعی وہ احمد رضا کے حصے میں ہی آئی ہے، تو ناراض نہ ہوئیے گا۔ لیکن کسی مرسی خاں کو کیا پتہ ہے احمد رضا کیا ہے، کسی شاعر کو کیا پتہ ہے احمد رضا کیا ہے۔ احمد رضا کا اگر مرتبہ اور مقام پوچھنا ہے تو عرب کے شیوخ سے پوچھو کہ جنہوں نے کہا تھا ھذا آیات من آیات اللہ، احمد رضا کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور میرے امام احمد رضا نے جتنا نسبتوں کا جتنا بیان آپ نے فرمایا ہے نا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ نہیں کہتے ہیں، اتنی بڑی بات نہیں کی، بٹ ڈائریکٹ میری آپ سے نسبت ہے، کہتے تجھ سے در۔ اب یہ حضور کے لیے نہیں، حضور پیران پیر کے لیے کہہ رہے ہیں، کہا تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تو آج کی اس مجلس میں آنے والوں، محفل میں آنے والوں، جس کو در اور در سے سگ اور سگ سے نسبت ہو جائے، جواب اس کا نہیں ہے تو جو میرے حضور کی بزم میں بیٹھنے والے ہیں جواب ان کا کیسے ہوگا؟ اگر آپ یوں نہ سمجھ سکیں تو اگر اتنی نسبتیں بعد میں پا کر جواب اس کا نہیں ہے تو محبوب کی مسجد میں بیٹھنے والے صحابہ کا جواب کیسے ہوگا؟ اور یہیں سے لے کر آگے چلیے، اگر صحابہ کا جواب نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے تربیت یافتہ ہیں، نسبت پیغمبر ملی ہے تو لاجواب ہو گئے ہیں،
اگر یہ نسبت پا کر لاجواب ہو گئے ہیں تو جو محمد کے گھر والے ہیں اللہ نے ان کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. نسبت جس کو میرے حضور کی مل گئی وہ عظیم ہو گیا. وہ وقت ہے تو وقت عظیم ہوا, وہ زمانہ ہے تو زمانہ عظیم ہوا, وہ علاقہ ہے تو علاقہ عظیم ہوا. اور یہ آپ کہیں گے بھائی آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, نہیں, رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. علماء کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں, محبوبہ مجھے اس شہر کی قسم ہے. اللہ جی وجہ قسم کیا ہے؟ یہاں پر بیت اللہ ہے, مطاف ہے, صفا و مروہ ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو فرمایا ساری خاصیتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جو وجہ قسم ہے وہ بیت اللہ ہونا نہیں ہے, وہ مقام ابراہیم ہونا نہیں ہے. قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ میرے محبوبہ تیرے نورانی قدم اس شہر کے اندر لگے ہوئے ہیں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر حضور مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے. آپ کو پتہ ہے علماء تشریف فرما ہیں, تائید کریں گے, بحضور کی بعثت سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا. اور یثرب کا مطلب یہ ہے بیماریوں کی اماجگاہ, بیماریوں کا گھر. لیکن میرے حضور جب تشریف لائے تو میرے محبوب کریم نے فرما دیا, خاتم الحفاظ امام سیوطی نے لکھا ہے, جذب القلوب الى دیار المحبوب کے اندر شیخ محقق نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اسے یثرب نہ کہنا, اسے کہو تو یا مدینہ منورہ کہا کرو یا مدینہ طیبہ کہا کرو. حضور وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جو مریض لا دوا ہو, یعنی ایسا مریض کہ جس کا کہیں علاج نہ ہوتا ہو, اسے میرے مدینے کی مٹی لے جا کر دو. اللہ نے اس کی آب و آباد و آب و ہوا رکھی ہے, میرے رب نے اب مدینے کی مٹی کو بھی صاحب شفا بنا دیا ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر زمانے کو ملی ہے تو زمانہ عظیم ہے, جگہ کو ملی ہے تو جگہ عظیم ہے. اور شاہ صاحب کی موجودگی میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں, زیادہ تر چونکہ جوان چہرے مجھے نظر آتے ہیں, میرا اور آپ کا جو دشمن ہے نا وہ بڑا چال باز ہے. وہ کہتا ہے ہمیں نسبت کی ضرورت کیا ہے, نسبت کی کیا ضرورت ہے؟ نماز ہم نے پڑھنی ہے, حج ہم نے کرنا ہے, روزہ ہم نے رکھنا ہے, زکوٰۃ ہم نے دینی, ہمیں کیا ضرورت ہے نسبت کی؟ تو میرا دوست یاد رکھ, نسبت اگر پاک ہونا تو بندے کو مرتبہ بڑا ملتا ہے. توجہ فرمائیے گا, اگر نسبت پاک ہونا تو بے جان بھی قابل احترام ہو جاتے ہیں. توجہ میری طرف رکھیں, نسبت اگر پاک ہونا تو بے جان بھی قابل احترام ہو جاتے ہیں, اور نسبت اگر پلید ہونا تو انسانوں سے تعلق رکھنے والا بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے. ایک ہی مثال میں آپ کو دوں, اور دونوں کا تعلق, ایک مثال میں جو دو واقع ہیں دونوں کا تعلق بیت اللہ شریف سے ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی روایت میں موجود ہے, اور ہجرت سے پہلے یہ بھی روایت میں موجود ہے. دونوں روایات ہیں, ہم روایات کی بحث میں بڑھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ پہلے ہو پھر بھی شان علی کی ہے, بعد میں ہو پھر بھی شان علی کی ہے. اور اہل سنت ہوتے ہی وہ ہیں کہ جب علی کا نام آ جائے نا تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جایا کرتی ہے. ہاں, یہ کوئی بندہ خیال نہ کرے بھئی یہ نہیں, یہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے یہ تو اہل بیت سے پیار نہیں کرتے. میں نے کہا اہل بیت سے اگر پیار کا حق ادا کیا ہے نا تو وہ احمد رضا کے ماننے والوں نے کیا ہے. آپ کو کیا, آپ تو شاید یہ سمجھتے ہیں نا بس صرف خالی کو مرثیہ سن لینا یہ اہل بیت کی شان ہے, یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے. اہل بیت کی شان اگر تو نے پوچھنی ہے تو بریلی کے تاجدار سے پوچھ. اہل بیت کی شان اگر پوچھنی ہے تو بریلی کے تاجدار سے پوچھ. میں عرض یہ کر رہا ہوں, نسبتیں دو ہیں. میرے محبوب کریم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا علی بت گرا دو. بخاری میں بھی ہے,
دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا روایت کے الفاظ مختلف ہیں. واقعہ کب کا ہے؟ تاریخ پر اختلاف ہے. فتح مکہ کے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ بعض راویوں نے کہا یہ پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور نے ایک رات حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا میرے کندھے پہ چڑھو اور کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ اور جتنے یہاں بت رکھے ہوئے ان سب کو گرا دو. بت کعبے کے اندر نہیں تھے، کعبے کی چھت پر تھے. یہ بھی آپ تصحیح کر لیں. اکثر جو کہا جاتا نا کعبے کے اندر بت نہیں تھے، وہاں تصویریں لگی ہوئی تھی جو میرے محبوب نے خود کپڑا لے کر ان کو کھرچ کے صاف کیا تھا. صاف کیا تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا چھت پہ چلے جاؤ اور بت گرا دو. اب بت کس کا بنا ہوتا ہے؟ پتھر کا. وہ تراشا ہوا بھی تھا، سارا کچھ سجایا گیا تھا، سوارا گیا تھا. کافر جتنی اس کی بناوٹ کر سکتے تھے وہ بناوٹ انہوں نے کی تھی، لیکن اس کی نسبت پاک نہیں تھی، نسبت پلید تھی. تو میرے محبوب کریم نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا، یہاں پر اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں. میرے محبوب کریم نے فرمایا علی جاؤ. عرض کرتے حضور کیسے جاؤں؟ تو میرے حضور نے فرمایا میرے کندھے پہ آ جاؤ. عرض کرتے حضور میں نہیں، میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ آ جائیں. تو میرے آقا نے جو بات ارشاد فرمائی نا وہ ذرا دل کے کان سے سن. یہی تو عقیدہ اہل سنت ہے. میرے محبوب نے فرمایا علی بار نبوت اٹھانے کے لیے رب نے کائنات میں ایک ہی کندھا بنایا ہے اور وہ کندھا صداقت کے تاجدار کا کندھا ہے. آپ میرا وزن نہیں اٹھا، بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے. عرض کرتے حضور ٹھیک ہے پھر میں بیٹھتا ہوں. جب حضرت علی المرتضیٰ نے قدم رکھا نا مصطفیٰ کریم کے کندھے پہ، بت گرا دیے، اس لیے کہ وہ پلیت نسبت والے تھے، گرا دیے. جب نیچے اترے نا تو میرے محبوب کریم نے فرمایا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ کہاں تک پہنچے ہو؟ اب مزاج علی بھی پتہ چلتا ہے اور منشا یار بھی پتہ چلتی ہے. آپ کسی بندے کو بٹھائیں صوفے پہ یا صوفے پہ کھڑا کر کے اس کو کہیں بھائی ہاتھ اوپر کر، تو وہ ہاتھ اوپر کرے. نیچے اترے تو آپ کہیں بھائی کہاں تک پہنچے تھے، تو وہ کہے گا نا آپ کو نظر نہیں آتا بھائی کتنا ہاتھ اوپر گیا ہے. لیکن جب حضور نے سوال کیا نا تو منشا یار بھی پتہ چل گئی اور مزاج علی بھی پتہ چل گیا. فرماتے لو شئت لنلت السما، حضور تھا تو آپ کے کندھے پہ لیکن اتنا بلند ہو گیا تھا کہ اگر علی چاہتا نا تو ہاتھ اوپر کر کے آسمان تک ہاتھ لے جا سکتا تھا. یا علی ان کو نسبت، ان بتوں کو نسبت پلیت ملی ہوئی تھی. میرے محبوب نے توڑوا دیا. تھے وہ بھی پتھر اور دو پتھر اور بھی تھے، دو پتھر اور بھی تھے اور ابھی تک ہیں. ایک بیت اللہ کے ایک کونے میں ہے، دوسرا دوسرے کونے میں ہے. ایک کو حجر اسود کہا جاتا ہے، دوسرے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. کچھ شعر تھوڑے بہت میں بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن اب حافظ صاحب نے ڈکا لگا دیا ہے. انہیں کہتا نہیں یہ شعر پڑھیں گے نہیں، یہ بے سورہ میں بھی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے. اس لیے کہ ہو احمد رضا کا ماننے والا تو وہ بے سورہ نہیں ہوتا ہے. میں اس لیے اب میں کوشش کروں گا نا کہ جو تعارف ہوا اسی تعارف کے تحت میں آپ کے سامنے چلوں. اب ایک پتھر ایک کونے میں ہے، دوسرا دوسرے کونے میں ہے. یا رسول اللہ وہ بھی پتھر ہیں، یہ بھی پتھر ہیں، ان کی تعظیم کا حکم ہے. انہیں توڑوا کے گروا دیا تو میرے نبی نے یہ فیصلہ سنا دیا. فرمایا وہ جو گرائے گئے ہیں وہ پلید نسبت والے تھے، ان کا کوئی کام اللہ کے گھر میں نہیں تھا، اور یہ پاک نسبت والے ہیں، ان کو اس لیے لگایا ہے صبح قیامت تک عشاق آتے رہیں گے، ان نسبت والے پتھروں کو دیکھتے رہیں گے، اجر بھی پاتے رہیں گے اور دل میں سرور بھی پاتے رہیں گے. ان نسبت والے پتھروں کو دیکھیں گے تو سرور ملے گا. اور یہ فیصلہ بھی میرا نہیں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کسی نے ان سے پوچھا تھا آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ تو فرماتے اور کوئی سبب نہیں ہے، صرف نسبت مصطفیٰ ہے. میں اس کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کو میرے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے، اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کو میرے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے. اب وہ تو پتھر ہی ہے نا، پتھر ہے وہ بھی، اور رکن یمانی میں بھی پتھر ہے.
تو ان دونوں کو بیت اللہ میں سجانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے کہ جسے یار کی نسبت مل جائے وہ عظیم ہو جایا کرتا ہے۔ آج لوگ کل سے ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ تو معذور بابا ہے، ہم تو سمجھتے تھے یہ تو معذور بابا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا۔ خدا کی عزت کی قسم میں نے نوجوانوں کو بے قابو ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہاں پر۔ میرے ساتھ والے کہتے تھے کیا کیا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا وہ پاک نسبت والا تھا، پاک نسبت والا تھا، اور جس کی نسبت پاک ہونا اللہ پھر اسے کبھی نیچا نہیں ہونے دیتا ہے۔ میرا اللہ اسے اوج ثریا کی بلندیاں عطا فرمایا کرتا ہے۔ مدینہ شریف کے اندر ہی اگر آپ رہیں نا تو مدینہ شریف سے حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ایک پتھر ہے، ایک پتھر ہے، پہاڑ ہے، بلکہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، بہت سارے پہاڑوں کا وہ مجموع ہے جس کو جبل احد کہا جاتا ہے۔ ایک پتھر نہیں ہے وہاں پر، بہت سارے پہاڑ مل کر ان کو جبل احد کہا جاتا ہے۔ تقریباً قاری صاحب اس کی چونکہ بار بار جاتے رہتے ہیں، احسان صاحب احسان صاحب تشریف لے جاتے رہتے، باقی بھی سارے میں تعارف تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پتہ ہے بس انگرال کی طرف بڑی بڑی محفلیں کرانے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، اس لیے کہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں بھائی۔ دیکھیں نا، عمران خان کی میٹنگ کرنی ہو تو پہلے عمران خان سے اجازت لینی ہوگی یا بغیر پوچھے بندہ رکھ لینا؟ اجازت لینی ہوگی نا۔ چلو عمران خان تو بڑا بندہ ہویا نا، خان سرور کو میٹنگ کروانی ہوئے تو چونترے آج میٹنگ کرنی تو پہلے پوچھنا پڑتا ہے یا بغیر پوچھے ہوئی پوچھنا پڑتا ہے نا؟ تو میں حضرت شاہ ولی اللہ کی انفاس العارفین سے آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انفاس العارفین کے اندر، فرماتے جہاں ذکر کی محفل سجتی ہے نا، یہ محفل کا اہتمام بعد میں ہوتا ہے، زہرا کے بابا کے دربار سے منظوری پہلے ہوتی ہے۔ حضور کے دربار سے منظوری پہلے ہوتی ہے، اس لیے کہ محفل جب ان کی ہے تو ان کی اجازت کے بغیر کرا کون سکتا ہے؟ تو آپ خوش نصیب لوگ ہو۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تشریف لے جاتے رہتے ہیں زیادہ، ان کو پتہ ہے بہت سارے پہاڑوں کا مجموعہ ہے، احد پہاڑ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا بظاہر وہ پہاڑی ہے، بظاہر پہاڑی ہے، اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، یا آپ کو کہیں اس میں کوئی ایکسٹرا کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے محبوب کریم نے فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا احد کا، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ بات یہ بھی لطف کی ہے، میں اس کے اوپر بھی اگر آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھوں نا تو رکھ سکتا ہوں۔ میرا نوجوان وہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، یار پیار کے لیے تو دل چاہیے، تو پتھر تو بے دل ہوتا ہے، اس میں تو دل نہیں ہوتا، اس میں تو جان نہیں ہوتی۔ پیار کے لیے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن وہ تیرے اور میرے پیار کے لیے جان بھی ضروری ہے، دل بھی ضروری ہے، پہچان بھی ضروری ہے، اس کے بغیر پیار ممکن نہیں۔ لیکن جو اللہ کا محبوب ہے نا، اللہ نے اس کا پیار بے جانوں کو بھی عطا فرمایا ہے، بے جانوں کو بھی عطا فرمایا۔ حضور فرماتے احد ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ بھی بات مزے کی ہے، لیکن میرے حضور کا جملہ سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس احد سے پیار کرتے ہیں۔ اب جو معرفت والے لوگ ہیں نا، معرفت والے، ایک ہوتا ہے خشک بندہ۔ خشک بندے کا مطلب وہ تسبیح ہر وقت گھماتا رہے گا، لیکن تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ اور یہی حضرت سلطان باہو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ میں نہیں انکار کر رہا ہوں اس چیز کا، وہ کہتے ہیں یہ جو خالی علم ہے نا، خالی جو کتابیں پڑھنے کا نام ہے، اس کا نام علم نہیں ہے، اس کا نام علم نہیں ہے۔ آپ کے اشعار ہیں اور وہ باقاعدہ اس میں فرماتے ہیں، گر دین علم وچ ہوندا، گر دین علم وچ ہوندا، پھر سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ خالی اگر درب یدرب دربن فہو داربن و درب یدرب درمن، اگر علم اس میں ہوتا تو پھر سر کیوں نیزوں پہ چڑھتے؟ مطلب یہ ہے بھئی، یہ فقط ظاہر کا جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ صفحہ دل بھی کہ کتابیں بے عزین نیست، کبھی دل کا صفحہ دیکھا کریں۔ اس لیے کہ مولانا روم کہتے ہیں جو عارف ہوتا ہے نا، اس کا جو دل کا صفحہ ہوتا ہے وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ اس کے مال تخیلات ہوتے ہیں،
اس کے دل سے وہی بات نکلتی ہے جو منشأ مصطفیٰ بھی ہوتی ہے اور رضائے خدا بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے نا ایک روایت آپ نے سنی ہوئی ہے بے شمار مرتبہ، بات آ گئی ہے تو میں اس کی تصدیق کے لیے بات کر دوں۔ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے بھائی، حوروں کی ملکہ نے خیرات مانگی تھی میرے محبوب سے۔ یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، صرف حضرت مولانا روم نے لکھا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر لکھا، اور وہ کہتے ہیں میرا گمان ہے، یہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب حضور تشریف لے گئے نا معراج کی رات، تو حوروں کی ملکہ نے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو کچھ خیرات مجھے بھی عطا فرمائیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا میں نے بلال تجھے دے دیا، بلال تجھے دے دیا۔ تو حوروں کی ملکہ عرض کرنے لگی بلال وہ جو حبشی ہے، وہ جو سیاہ رنگ والا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ خود کیا ہے، بلال سے نہیں پوچھا، مجھے نہیں پتا بلال تجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میرا نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سننا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا بلال تجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو حوروں کی ملکہ ضرور ہے، لیکن بلال بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس نے بھی محمد کے حسن کا جلوہ دیکھا ہوا ہے، اس نے بھی جلوہ دیکھا ہوا ہے۔ اب صاحبان معرفت کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں، غور تو کریں کہ اگر بے جان ہو کر پیار کرے، میرے نبی اسے محروم نہیں رکھتے۔ میرا نوجوان غور تو کرنا ذرا، آج پارٹیوں کے نعرے تو لگاتا ہے، لیکن اگر اس طرف تجھے بلایا جائے تو کہتا ہے جی ہم گزارا کیسے کریں گے، آپ نے تو مسجد میں رہنا ہے، جی ہم گزارا کیسے کریں گے۔ میں شیخ الحدیث صاحب کا وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر اے بی سی بندے کو رزق دیتی ہے نا تو مصطفیٰ کا دین بھی رزق دے دیتا ہے۔ میں عرض یہ کروں گا، آج شکوہ یہی ہوتا ہے نا کیسے کریں گے، غور تو کریں ذرا۔ کہا اگر بے جان پیار کرے تو میرا محبوب اسے صلہ عطا فرماتا ہے، تو اگر امتی اپنے نبی سے پیار کرے گا تو میرے محبوب کتنی خیرات عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے بھی آگے والی بات زیادہ لذت کی ہے، میرے محبوب نے فرمایا یہ احد جو ہے نا، یہ جنتی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ سبحان اللہ، جنتی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جنت کے دروازے بھی خوبصورت، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جنت کے سارے دروازے خوبصورت ہیں۔ یار خوبصورت کیوں نہ ہو جن کے اوپر میرے اور آپ کے آقا کا نام لکھا ہوا ہے۔ جنت کے سارے دروازے بھی خوبصورت، اس کے سارے محلات بھی خوبصورت، اس کے سارے باغات بھی خوبصورت، اس کی ساری نہریں بھی خوبصورت، اس میں بسنے والے سارے افراد بھی خوبصورت، وہ سارے حسن کا مرکز ہے۔ دیکھیں نا، آپ مسجد کا آپ نے مینار بنوایا، توجہ میری طرف رکھیں جی، توجہ میری طرف، آپ نے مسجد کا مینار بنوایا کس لیے؟ تاکہ مسجد میں حسن زیادہ ہو۔ اتفاق کریں گے آپ، اسی لیے بنوایا۔ مسجد انتظامیہ نے، حافظ صاحب نے، علامہ صاحب نے کوشش کی، مسجد کا مینار بنوایا کہ مسجد میں خوبصورتی زیادہ ہو، تو اس چیز کو لا کر رکھا جاتا جس سے خوبصورتی بڑھے۔ اتفاق آپ کر چکے ہیں کہ مسجد کے محلات بھی خوبصورت، اس کے اشجار بھی خوبصورت، اس کے باغات بھی خوبصورت، اس کی انہار بھی خوبصورت، وہاں رہنے والے افراد بھی خوبصورت۔ تو ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے احد کو وہاں لے جایا جائے گا؟ غور تو فرمائے نا، ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کہ جسے پورا کرنے کے لیے احد کو وہاں لے جایا جائے گا؟ تو صاحبان معرفت کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے، خوبصورتی تو مکمل ہے، لیکن بے جان ہو کر اگر پیار نبی سے کرے، میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ وہ جنت سے باہر رہے۔ اگر بے جان جنت سے باہر رہے، رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہے، تو اگر امتی پیار کرے گا تو وہ کب جنت سے باہر رہ سکتا ہے؟ امتی پیار کرے گا تو وہ جنت سے کب باہر رہے گا؟ یقینی طور پر اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے محبوب سے جو منسوب ہوا، توجہ فرمائے، جو میرے محبوب سے منسوب ہوا، اللہ نے اسے مرتبہ عطا فرما دیا، اور اتنا مرتبہ عطا فرمایا
کہ پھر وہ زمانے میں یکتا ہو گیا، اس کا مثل کوئی نہ رہا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلیہ السلام، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لوگ، وہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا عقیدہ سنی والا رکھ تو علیہ السلام، ابو بکر علیہ السلام بھی کہہ لے، عمر علیہ السلام بھی کہہ لے، لیکن عقیدہ اہل سنت والا رکھ، اس لیے کہ ہم سب سے بلند رتبہ جو ہے وہ حضرات انبیاء کو دیتے ہیں۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر جناب آدم تک سارے کے سارے، میرے نبی تو سارے نبیوں کے سلطان ہوئے نا۔ یہ جو جماعت انبیاء ہے ان کا ثانی پھر نہ کوئی صحابہ میں ہے، نہ اہل بیت میں ہے، نہ شہداء میں ہے، نہ صدیقین میں ہے۔ اللہ نے سب سے بلند رتبہ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اس میں رہ کر تو جس کے لیے علیہ السلام کہہ بھائی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، میرے محبوب نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کہ حضور باہر تشریف لائے، کتب حدیث کے اندر موجود ہے، باہر تشریف لائے۔ معمول یہ تھا کہ میرے محبوب جب مسجد سے اٹھتے تھے نا تو پھر رستے میں کہیں رکتے نہیں تھے، میرے محبوب اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، حجرے میں۔ لیکن آج خلاف واقعہ، میرے محبوب وہاں پر رک گئے اور حضرت علی المرتضی کہتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا وہ حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کریں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کا انتظار میرے محبوب کرے، کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ دیکھیں نا، ایک یہاں بیٹھ کر یا کسی ملک میں بیٹھ کر، بلکہ یہاں سے کر لیتے ہیں چونکہ گولڈا شریف قریب ہے، موری رو رو کٹتی ہے رین پیا، توری یاد ہے دل کا چین پیا، یہ میرا گولڈے والا بابا کہہ رہا ہے۔ اور اگر جامی سے پوچھیں تو حضرت جامی کہتے ہیں جو سوئے من گزر آری من مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اور اگر یہاں سے آپ اٹھیں اور یہ پنجاب کے ان ٹبوں پہ بیٹھنے والا بابا فرید کوٹھ مٹھن والا، وہ کہتا ہے تھا میں مٹھڑی جند جان بلب اتے خوش وسدام وچ ملک عرب۔ جو بھی عاشق ہے وہ تڑپتا رہتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا انتظار میرے حضور فرما رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ایک نوجوان آیا، بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا، کہتے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بکریاں کہیں اور چراتا ہوگا۔ جب آیا نا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ ابو مفرسہ نام تھا ان کا، صحابی ہیں یہ، سبحان اللہ، صحابی بنے نا جی۔ جب صحابی بن گئے تو پھر پچھلی والی ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں، پھر ان کی پہچان یہ ہے وہ میرے حضور کے صحابی ہیں۔ اب جب سامنے سے گزرا نا یہ نوجوان تو میرے محبوب نے نظر بھر کے انہیں دیکھا، نظر بھر کے میرے حضور نے دیکھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی نظر کا کمال ہے، حضور نے نظر بھر کے دیکھا اور حضور مسکرائے۔ وہ نوجوان چلا گیا، نوجوان تھا بھی یتیم، باپ نہیں تھا اس کا، خالو کے ہاں رہتا تھا، خالو کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت علی المرتضی فرماتے میں نے اس سے پوچھا آج سے پہلے تو اس رستے سے نہیں گزرا، آج کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا میں بکریاں لے جاتا تھا وہ دور جنگل میں، آج بکریاں پتہ نہیں میری بکریاں کیوں دوڑ کے ادھر آ گئی ہیں اور میں بھی بکریوں کے پیچھے پیچھے آ گیا ہوں۔ حضرت علی المرتضی کہتے ہیں میں نے سوچا یہ بکریاں دوڑی نہیں دوڑائی گئی ہیں، اس لیے آج تجھے اس دربار تک لایا گیا ہے۔ بس حضور نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، اس نے کوئی کلام نہیں کیا۔ میرے حضور نے اسے دیکھا اور اس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، پلٹ کے گھر چلا گیا، گھر چلا گیا۔ اب گھر میں جب اس کا خالو کہتا نا وہ فلاں بندہ بڑا عقل والا ہے، تو بیٹھے بیٹھے کہتا میرے محمد سے بڑا عقل والا کوئی نہیں ہے۔ جب خالہ کہتی نا وہ فلاں بندہ بڑا حلم والا ہے، تو بیٹھے بیٹھے کہتا خالہ ہوگا صحیح لیکن میرے محمد سے بڑا حلم والا کوئی نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ماں کہتی نا وہ فلانا بندہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے سارے خوبصورت ہوں گے، سارے خوبصورت ہوں گے، لیکن زبان حال سے کہتا ہے قد کاٹھ سونا تے بندن بناوٹ، ختم ہو گے سونے تے ساری سجاوٹ، مصور نے بھی ایسی حد کر دیتی، بڑی دید دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ بس
وہ کہتا ہے سارے ہوں گے لیکن ان جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دن اس کا خالو کہنے لگا بھئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، یہ جس کی بھی بات ہوتی ہے تو محمد کا نام کیوں لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا نام کیوں لیتا ہے؟ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، عشق بندے کو نڈر بھی بناتا ہے اور غیرت والا بھی بناتا ہے۔ عاشق کبھی بغیرت ہو ہی نہیں سکتا، یہ یاد رکھنا، اور عاشق کبھی بزدل بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس عشق کی دولت آ جائے نا وہ نڈر بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے تھے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، میں نے کہا کسی کا بھی نہیں، صرف عشق ہے۔ توجہ فرمائے نا ذرا، عشق جو ہے یہ بندے کو نڈر بھی بناتا ہے اور غیرت والا بھی بناتا ہے۔ وہ جب کہتے ہیں نا، کوئی کہتا فلاں بڑے مرتبے والا ہے، وہ کہتا ہوگا لیکن میرے حضور سے بڑا نہیں ہے۔ وہ کہتے حسین ہے، کہا ہوگا لیکن میرے حضور سے بڑا نہیں ہے۔ تو خالو کہنے لگا تو ہر بات میں ان کا نام کیوں لاتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ میں ان کا ماننے والا نہیں ہوں۔ اگر یوں آسان لفظوں میں کہیں تو اسے نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ کافر کا گھر ہے، اور کافر کے گھر میں محمد کا ذکر نہیں ہوتا، تجھے نہیں پتا بھائی یہ کافر کا گھر ہے، میں ان کو نہیں مانتا، منکر ہوں ان کا، یہاں ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تو اب دیکھیں نا، تھا تو یتیم بھی ہے، عمر کا بھی چھوٹا ہے، لیکن عشق بندے کو غیرت دیتا ہے، عشق بندے کو دلیری دیتا ہے۔ خالو سے کہتا ہے پوچھنا چاہتے ہو کہ کس لیے نام لیتا ہوں، تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ میں نا دل و جان سے اس محمد عربی سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا پیار کرتا ہے، کھایا تو نے میرا ہے، پہنانے کے لیے کپڑے تجھے میں دیتا ہوں، رہتا میرے گھر میں ہے، میرے گھر میں رہ کے پیار اس سے کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی میں پیار کرتا ہوں۔ تو وہ اپنی جو اس کی سسٹر ان لا تھی نا، یعنی سالی، تو اس کی طرف دیکھ کر، وہ بیوہ تھی، اسے کہنے لگا تو اس کا کچھ علاج کر۔ ماں اٹھی اور اٹھ کے اپنے بیٹے کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی بیٹا تجھے پتہ ہے نا ہمارے لیے اس گھر کے علاوہ کوئی سر پہ چادر نہیں ہے، تیرا باپ مر گیا ہے، اس کی جائیداد کچھ نہیں تھی، ہم تو یہاں رہ کے گزارا کر رہے ہیں، میرے بیٹے مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ رحم کر۔ یہ غلام کہتا ہے بس میں تجھے اتنا کہتا ہوں میری ماں، تو اور میری خالہ دونوں چلے جاؤ، ایک دفعہ دیکھ کے آ جاؤ، بس ایک دفعہ دیکھ کے آ جاؤ۔ اگر تم دیکھ کے آؤ نا، تم آ کر یہ کہو کہ چھوڑ دے تو میں چھوڑ دوں گا، جو فیصلہ تمہارا ہوگا، میرا وعدہ ہے تم سے کہ اگر تم نے کہا بس چھوڑ دو انہیں، میں چھوڑ دوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا اگر اتنی سی بات پہ ہمارے گھر سے فتنہ ختم ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی بہن کو بھی تیار کیا، سبحان اللہ، بہن کو بھی تیار کیا، چلے گئے دونوں خواتین جو وہ چلیں گے۔ جب گئی نا تو میرے حضور صحابہ کو باز فرما رہے تھے۔ اب جب پلٹ کے آئی نا واپس تو ابو مفرسہ کہتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اس لیے کہ میں ان کے چہرے کا نور دیکھ کے جان چکا تھا کہ اب صرف میں اکیلا ہی نہیں، یہ دونوں بھی، میں اگر ان کا غلام ہوں تو یہ ان کی خادمائیں بن کے واپس آئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آ کر کچھ کہتی، خالو بھی موجود ہے، خالہ بھی ہے، ماں بھی ہے، جب آئی نا تو غلام نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا مجھے یہ بتا کیف وجدت حبیبی محمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتا، گئی تھی نا اماں دیکھنے کے لیے گئی تھی، خالہ تو بھی دیکھنے کے لیے گئی تھی، یہ بتا اب میرا ڈھولن کیسا نظر آتا ہے، یہ بتا میرا ماہی کیسا نظر آتا ہے، مجھے تانے دے رہے تھے نا بس چھوڑ دیا، مجھے بتاؤ کیسا دکھتا ہے میرا محبوب۔ انہوں نے کہا بس بات نہ کر، پورے جسم کی تو کیا بات بتائیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے گلے قدس کی پتیوں کو حرکت دیتے ہیں نا تو ان کے منہ سے نکلنے والا نور اس پوری مجلس کو منور کر دیتا ہے۔ اب نوجوان نے کہا اماں جب دیکھ کے آئی ہے، خالہ جب دیکھ کے آئی ہے تو بتا میں چھوڑ دوں، خالہ بتا میں چھوڑ دوں، ماں تو فیصلہ کر میں چھوڑ دوں۔ ماں مخاطب کر کے کہتی ہے میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تیرا فیصلہ تجھ پہ ہے، لیکن ہم نے پہلی نظر ڈالی ہے نا تو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا آج کے بعد اگر جیئیں گے بھی تو اس محبوب کے حکم پر،
اور اگر مریں گے بھی تو وہ بھی اس محبوب کے حکم پر۔ اللہ